فاتحہ دینا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ 11ویں کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ 12ویں کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ عروس کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ غوث اعظم کے نام کا نعرہ لگانا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھو پیارے نوجوان، اسلام نے جس چیز کی تعلیم ہم کو عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہے، تو پھر ہم میں سے کوئی مسلمان بھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض لوگ جہالت کی وجہ سے قرآن کے انداز کو، قرآن کے اسلوب کو، قرآن کے طریقے کو نہیں سمجھ سکے، اور بالکل جاہلانہ سوال معاشرے میں پیدا کر دیے، اور پیدا کر کے یہ سوال کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اب جیسے فاتحہ ہے، آج غوث اعظم کی فاتحہ سدی پیٹ میں ہو رہی ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ فاتحہ دینا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ 11ویں کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ 12ویں کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ عروس کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ غوث اعظم کے نام کا نعرہ لگانا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو لا محالہ پوری کائنات کے اہل سنت کے مولوی مل کے بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ سوال کا تعلق علم سے نہیں ہے، جہالت سے ہے۔ کس سے ہے بولیے؟ ذرا زور سے بولیے۔ دیکھو پہلے آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی سوال تو اچھا کر رہا نا، قرآن میں کہاں ہے پوچھ رہا، اس میں جہالت کیا ہے؟ آپ کے بھی ذہن میں ایک سوال آ سکتا۔ دیکھو قرآن ایسی کتاب نہیں ہے تمہارے کو یہ نہیں بولتی کہ ٹوپی ایسی پہنو، انہیں وہ کلر کی ہونا، کھانا ایسا کھاؤ، ایک پیر پہ بیٹھنا، ایک پیر کھڑا کرنا، پلیٹ میں جھک کے کھانا، پلیٹ کانچ کی ہونا، پھر کھانا کونے سے لینا، ایسا ادھر سے نہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ یہ کوئی آپ اس کو جو ہے مذاق مت بنائیے گا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتیں، چلر پنے کی باتیں پوچھ رہے، قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن آپ کو کیا کرتا ہے؟ ادب کرو بلکہ حکم دیتا۔ ایک ہی بات بولتا قرآن، کیا کرو؟ کیا کرو؟ میں آپ کو قرآن کا انداز سمجھا رہا ہوں، ادب کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا، قرآن سے ہم پوچھ رہے کس کا کرنا؟ تو جواب ملا والدین کا۔ کس کا؟ والدین کا ادب کرو۔ اب پھر ہم پوچھے کتنا ادب کرنا؟ تو قرآن جواب دیا اف بھی مت کہو۔ کیا؟ ایسا محسوس ہو رہا سدی پیٹ کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں خطاب ہو رہا۔ دیکھے تو پورے ماشاءاللہ پٹھے جوان جوان ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منہ میں گٹکا ہے کیا؟ ارے ذرا اچھا بولو بھائی، میں اتنی پیاری بات سمجھا رہا ہوں، آپ میری بات سمجھ جائیں گے نا، خدا کی قسم کل گلی میں چھکے ماریں گے آپ۔ آپ کے سامنے 4 مہینے کے 40,000 چلے لگایا سو والا بھی بیٹھ نہیں سکیں گا۔ ویسی ٹریننگ دے رہا ہوں آپ کو آج، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائیں گا آپ کا۔ قرآن کہتا ہے ادب کرو۔ ہم پوچھے کس کا کرنا؟ تو بولے ماں باپ کا کرو۔ تو بولے کیسا کرنا؟ تو بولے اف بھی مت بولو۔ اب ختم ہوگا، خلاص، اب چیپٹر کلوز۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اب اللہ کا کلام ہے۔ اب تمہارے اللہ کا کلام کیا بول رہا کہ اتنا ادب کرو کہ اف والا جملہ بھی ماں باپ کے دربار میں نہیں نکلنا۔ خلاص ہو گئی بات۔ اب آپ یہی ایک 3 جملوں کو لے لے کے پوری زندگی کی ہر رات میں ہر دن میں فٹ کر لیتے، پھر نا آپ کا کام ہے وہ۔ آپ کو قرآن بس اتنا ہی بولتا، آپ کو یہ نہیں بولتا رات میں ایسا بات کرو، دن میں ایسا بات کرو، شادی میں گئے تو ایسا بات۔ ارے باپ رے باپ بھائی، تم لوگ اتنے پردے بندی ہے، ہوا بھی شرماری کہاں سے آؤں بول کے۔ تو اب مسئلے کو سمجھو، آپ بہت بڑی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو ایمان تازہ ہو جائیں گا۔ نماز قرآن میں اللہ رب العزت فرمائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ نہیں بتاتے پہلی رکعت میں کون سا سورہ پڑھنا، دوسری رکعت میں کون سا سورہ پڑھنا، رکوع میں تسبیح کتنی پڑھنا، سجدے میں کتنی دیر سر رکھنا، ناک کتنی لگانا، پیشانی کتنی ٹکنا، پھر سانس کیسا لینا، پھر خیال کیا کرنا، تصور کیا کرنا، کس کو پوچھنا، کس کو دیکھنا، سب باتیں قرآن نہیں کرتا۔ قرآن آپ کو ہیڈنگ دیتا، ہیڈنگ ایک ہی لفظ ہے اقیم الصلاۃ، یہ ایک لفظ کو پکڑ کے جوان ہونے سے لے کے مرنے تک آپ کو یہ نماز کی قائم رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آ گئی؟ پکا نا؟ اب میں پوچھ رہا ہوں، ایک آدمی بیچارہ دوسری رکعت میں بیٹھا، التحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں اٹھنا تھا، نہیں اٹھنے کے بجائے انہیں کیا کر دیا؟ سلام پھیر دیا، نیت کرا 3 رکعت کی، سلام پھیر دیا دوسری رکعت میں، درود ابراہیم بھی نہیں پڑھا، دعائے معصورہ بھی نہیں پڑھا، غفلت ہو گئی بیچارے سے، سلام پھیر دیا۔ اب قرآن میں بتاؤ کیا کرنا؟ تو آپ بولیں گے مول صاحب مینٹلی ریٹائرڈ ہیں کیا؟ قرآن یہ سب تمہارے بیان نہیں کرتا، یہ تمہارے مسئلوں کو اللہ نے حل کرنے کے لیے امام اعظم کو پیدا کیا ہے، امام مالک کو پیدا کیا ہے، امام شافعی کو پیدا کیا ہے، امام اعظم کو پیدا کیا ہے، امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں کو پیدا کیا ہے، ان کے ساتھیوں کو پیدا کیا ہے، ان کے ساتھ رفقا کو پیدا کیا ہے۔ اب اپنے مسائل کی حقسوئی کے لیے اب تمہیں مفتی صاحب کے پاس جانا پڑے گا، علامہ صاحب کے پاس جانا پڑے گا، مولانا صاحب کے پاس جانا پڑے گا، تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ کون سے وقت میں کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے۔ تمہیں یہ سمجھنے کے لیے علماء کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنا پڑے گا۔ تو اب اگر کوئی مسئلہ تمہیں پوچھنا ہے کہ یہ فاتحہ کرنا نہیں کرنا، تو یہ سوال مت کرو کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ سوال کرو کیا مفتی صاحب نے اس کو جائز قرار دیا ہے؟